اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ 7واں پارہ سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حرام مت کرو۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بعض صحابہ نے زہد اور عبادت کی وجہ سے کچھ چیزیں جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا، کہ میں رات کو نہیں سوؤں گا، میں دن کو کھانا نہیں کھاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو آپ نے منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی۔ فرمایا کہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتا ان قسموں پر جو لغو قسمیں ہوں، یعنی بغیر ارادے کے، لیکن وہ مواخذہ فرمائے گا جو تم دل سے قسم کھاتے ہو۔ اور قسم کا جو کفارہ ہے وہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، جو اپنے گھر والوں کو تم کھانا کھلاتے ہو، گھر میں درمیانہ کھانا جو ہے وہ تم نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے پہنانے، یا ایک گردن آزاد کرنی، اور یہ نظر اور قسم کا کفارہ ہے۔ فمن لم یجد، اگر کوئی ایسا نہ کر پائے تو پھر فصیام ثلاثۃ ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا کر توڑتے ہو۔ اور آگے حکم دیا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، ایسے قسمیں نہ توڑتے رہا کرو کھا کر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر، یہ سب گندی چیزیں ہیں، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل سے ہیں، فاجتنبوہ، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا وہ وقت بھی قابل ذکر ہوگا جب اللہ فرمائے گا، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قالا، تو وہ فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، بھلا مجھے کیسے، میرے لیے ممکن ہے کہ میں یہ کہوں ما لیس لی بحق، جو مجھے اس کا حق نہیں ہے کہ میں ایسے کہوں۔ اگر میں نے کہا ہوتا تو تو جانتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میرے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے اور میں تیرے دل میں کیا ہے نہیں جانتا، تو علام الغیوب ہے۔ اور میں نے ان کو صرف وہ کچھ کہا ما امرتنی بہی، جو تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میری کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں جب تک زندہ رہا ان پر گواہ رہا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر آپ خود نگران تھے ان پر، اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ پھر وہ کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر تو معاف کر دے تو بے شک تو بہت غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ انعام آگے ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ ہے اور آسمانوں اور زمین میں ہے۔ فرمایا یعلم سرکم و جہرکم، تمہاری چھپی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے، تمہاری ظاہری باتوں کو بھی، ویعلم ما تکسبون، جو تم کرتے ہو سب وہ جانتا ہے۔ فرمایا اے نبی کہہ دیجئے بے شک میں بھی ڈرتا ہوں کہ میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں کہیں اس بڑے دن کا عذاب مجھے نہ ہو جائے، ان کو بتا دو کہ میں بھی ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جس سے وہ عذاب جو اس عذاب سے بچا لیا گیا
फ़क़द रहमा, तो गोया अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया। और ये बहुत वाज़ेह कामयाबी है। ए नबी, अगर आपको कोई अल्लाह तकलीफ पहुंचाना चाहे, फला काशिफा लहू इल्ला हू, तो उसके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। और अगर वो तुझे कोई खैर पहुंचाना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर है। ए काश आप देखते, अल्लाह अपने नबी से फरमा रहे, ए काश आप देखते कि जब ये लोग के जहन्नम की किनारे पर खड़े होंगे और कह रहे होंगे, या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, कहेंगे कि ए काश एक दफा हमें दुनिया में दोबारा भेज दिया जाए, हम कभी अपने रब की आयत का इनकार नहीं करेंगे। व नकून मिनल मोमिनीन, हम ईमान वालों में से हो जाएंगे। और फरमाया ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि वलौ रुद्दू, अगर ये वापस लौटाए जाएं, अल्लाह तो सब कुछ जानता है ना, अगर ये वापस लौटाए जाएं, लआदू लिमा नहू अन्हु, ये वही कुछ करेंगे जिनसे इनको मना किया गया है। व इन्नहुम लकादिबून, और यकीनन ये झूठ बोलते हैं। और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुठला दिया वो खसारे में हैं। यहाँ तक कि उन पर जब क़यामत आएगी तो अचानक आएगी, उस वक़्त कहेंगे हाय अफसोस हम पर कि हमने बहुत कोताही की। फिर वो अपने गुनाहों के बोझ उठाकर अपनी पीठों पर आएंगे। अला सा मा यज़िरून, सुन लो कि ये बोझ बहुत बुरा बोझ है। दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है और आखिरत का घर ही बेहतर है। यहाँ ये ना समझा जाए कि दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, लिहाजा खूब दुनिया में खेल तमाशे करो। इसका मतलब ये है कि जैसे खेल तमाशा आर्जी चीज है, उसकी कोई हकीकत नहीं होती, ऐसे ही ये दुनिया भी आर्जी चीज है। ये अल्लाह फरमाना चाहता है। फरमाया आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। भला तुम अकल नहीं रखते हो? भला क्या ख्याल है कि इन आताकुम अज़ाबुल्लाह, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या तुम पर क़यामत आ जाए, अगैर अल्लाह तदऊन, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारोगे? इन कुंतुम सादिकीन, बताओ जरा अगर तुम सच्चे हो। बल्कि तुम उसे ही पुकारोगे और वही दूर कर सकता है जिस तकलीफ में तुम होगे अगर वो चाहे तो। और तुम जिनको शरीक बनाते हो सब तुम भूल जाओगे, उस दिन वो तुम्हें याद नहीं रहेंगे। फिर जब इन्होंने अल्लाह को भुला दिया, जो इनको नसीहत की गई उनको उसको भुला दिया, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै, तो हमने आजमाइश के लिए उन पर हर चीज के दरवाजे खोल दिए, बड़ी फराबानी दे दी। हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, यहाँ तक कि वो इतराने लगे, जो कुछ उनको मिला उस पर इतराने लगे। फिर क्या हुआ कि क्या होगा कि अखज़नाहुम बग़्ततन, कि हम अचानक उन्हें पकड़ेंगे, फिर वो नाउमीद हो जाएंगे और इस कौम की जड़ काट के रख दी जाएगी, उस कौम की जिन्होंने जुल्म किया। भला ये बतलाओ, अगर अल्लाह तुम्हारे कान की समाअत छीन ले, तुम्हारी आंखों की बसारत छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिही, कौन है जो अल्लाह के सिवा इन चीज़ों को तुम्हारे पास दोबारा ला सके? उन्जुर, ए नबी देख, कैफ़ नुसर्रिफुल आयात व सुम्मा हुम यस्दिफून, कैसे हम निशानियों को, अपनी आयात को फेर फेर कर बयान करते हैं, ये फिर भी मुंह फेरे हुए हैं। ए नबी, इनसे कह दो, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और मैं गैब का इल्म भी नहीं जानता, और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं नूरी हूँ। लेकिन सारे फैसले अल्लाह फरमाई जा रहा है। फरमाया ये कह दो कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं और ना मैं गैब का इल्म जानता हूँ, और ना मैं ये कहता हूँ इन्नी मलक कि मैं फरिश्ता हूँ, नूरी हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैय, मैं तो उसके पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही होती है। भला इनको कह दो
بلا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو بھلا کیا تم سوچ و بچار نہیں کرتے؟ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، نہیں جانتا ان چابیوں کو کوئی بھی۔ فرمایا غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہی ہے جو خشکی میں ہے یا سمندر میں، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ہوتا ہے، کوئی تر ہو یا خشک ہو، سب کچھ الا فی کتاب مبین، اللہ نے کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں نجات دیتا ہے؟ تم اسے خفیہ طور پر اور عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر اس بار ہمیں نجات دے دے اللہ تو لنکونن من الشاکرین، ہم ضرور شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نجات دے دیتا ہے تم کم بختو پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، ایک ہی 2 آیتوں میں یہ اسماعیل، یسع، یونس، لوط، سب کا ذکر فرما کے آگے سنیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے سارے عمل ان کے ضائع کر دیے جاتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت و دانائی دی، نبوت دی، ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے۔ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اے نبی کاش آپ دیکھتے ان ظالموں کو، کاش آپ دیکھتے ان ظالموں کو جب یہ موت کی مدہوشی میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر کے ان کی روحیں نکال رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی روحیں، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں اہانت آمیز عذاب کی سزا دی جائے گی، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم جو اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ آج تم ہمارے پاس اکیلے ہی آئے ہو نا، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بالکل اکیلے آئے تھے، آج ہمارے پاس بھی اسی طرح اکیلے آئے ہو، اور جو کچھ تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں تھیں سب اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور نہ تمہارے ساتھ اب کوئی سفارشی ہیں جن کو تم خیال کرتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اور بے شک اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کے اس کے اندر سے پودا اور درخت نکالنے والا ہے، اور وہی زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ، تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ فرمایا آخری 2-3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے تمہارے پاس نشانیاں بھیجی ہیں، تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آئی ہیں، فمن ابصر فلنفسہ، جو آنکھیں کھول کر دیکھے گا اس کو خود اپنا فائدہ ہوگا، ومن عمی، اور جو اندھا ہو گیا ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ، میں تو کوئی تم پر نگرانی کرنے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ اے وہ لوگوں، اے ایمان والو، ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ، ان کو جو اللہ کے علاوہ ہیں، ان کو گالیاں مت دو، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، ضد میں آ کر وہ جواباً اللہ کو گالی دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، یا لہذا جو دوسروں کے معبود ہیں ان کو گالی دینا اللہ منع فرما رہا ہے کہ وہ ضد میں آ کر وہ تمہارے معبود حقیقی اللہ کو گالی دیں گے،
اس لیے ایسا تم مت کرو۔ اور فرمایا کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہر امت کے لیے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، اور سن لیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، پھر ان کا رب انہیں ایک ایک بات بتائے گا جو وہ کرتے رہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔